الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. بہت مجبور ہوں یا رب، بہت معذور ہوں یا رب، عمل اخلاص کی دولت سے کافی دور ہوں یا رب. زباں گندی نیت گندی ہے، گندا ذہن و من میرا، گناہوں سے ہوا جاتا ہے گندا پیرہن میرا. مجھے غفلت کی چادر نے سلایا تھپکیاں دے کر، مجھے غفلت کی چادر نے سلایا تھپکیاں دے کر. ریا نے نیکیوں کو بھی جلایا لکڑیاں دے کر. مجھے اخلاص کی راہوں پہ چلنے کی ہدایت دے، مجھے اخلاص کی راہوں پہ چلنے کی ہدایت دے. مجھے مرنے سے پہلے ہی سنبھلنے کی ہدایت دے. مجھے بس نیکیوں کے کام کی توفیق دے مولا، مجھے بس خدمت اسلام کی توفیق دے مولا. ریاکاری کی خصلت سے مجھے محفوظ رکھ یا رب، ریاکاروں کی صحبت سے مجھے محفوظ رکھ یا رب. گناہوں کی سبھی راہوں سے مجھ کو دور رکھ یا رب. حدود دین کے اندر مجھے محصور رکھ یا رب. مجھے غفلت کی دیواروں کو ڈھانے کی ہدایت دے، مجھے بیدار رہ کر حق کو پھیلانے کی طاقت دے. مجھے محبوب پیغمبر کا سچا متبع کر دے. ملے جس سے رضا تیری تو ایسا متبع کر دے. خدایا ہے دعا ایمان پر ہو خاتمہ میرا، خدایا ہے دعا ایمان پر ہو خاتمہ میرا. خدایا حرمت قرآن پر ہو خاتمہ میرا. محترم معزز مکرم مصلیان کرام اور عزیز دینی بھائیوں، آج 10واں روزہ ہے اور آج کا روزہ مکمل کرنے کے بعد ہم لوگ رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت اور متبرک ایک عشرہ مکمل کر چکے ہوں گے. ایک عشرہ بولتے ہیں 10 دن کو،
اور ایک مہینے میں 3 عشرے ہوا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آگ سے خلاصی کا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور کس لیے روزہ رکھنا ہے، کس مقصد سے روزہ رکھنا ہے، اس مقصد کو بھی واضح فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون۔ اور کس لیے روزہ فرض کیا گیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ اب ایک آدمی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، مولوی صاحب آپ ہمیں متقی بننے کی ہدایت دے رہے ہیں، آپ ہمیں متقی بننے کی نصیحت کر رہے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے آ رہے ہیں، جب سے ہم نے عقل سنبھالی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے بلوغ کو پہنچے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نے آج تک ایک روزہ نہیں چھوڑا، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس تسلسل کے ساتھ رکھتے ہیں، اور روزے کی تمام فرضیت کو ادا کرتے ہیں، دن بھر بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اور شام کو افطاری کے وقت افطار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے اندر بدلاؤ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے اندر چینجنگ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیسے متقی بن گئے، ہم کیسے پرہیزگار بن گئے؟ ہمارے اندر تو پرہیزگاری کی کوئی بات نظر نہیں آتی، ہمارے اندر تو تقویٰ کی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ ہم سے تو لوگ دور بھاگتے ہیں، ہمیں تو لوگ دغاباز کہتے ہیں، دھوکہ باز کہتے ہیں، ہمیں تو لوگ جھوٹا اور مکار کہہ کر پکارتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے باوجود متقی نہیں بن سکے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ بتایا، کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے، اس سلیقے سے روزہ رکھیں تو انشاءاللہ تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اور تقویٰ میرے بھائی اس چیز کا نام نہیں کہ ایک آدمی بڑی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی دنیا سے برطرف ہو کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لے، ایک آدمی اپنی خانقاہ سجا لے، مسجد کا کونا پکڑ لے اور مدرسے کا کونا پکڑ لے، اور یہ کہنے لگے کہ میں تو اب تقویٰ کی زندگی گزارنے لگا ہوں، اب میں متقی بن گیا ہوں، اب میں ولی اللہ بن گیا ہوں، اب مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اب مجھے تجارت سے کوئی مطلب نہیں، اب مجھے دکانداری سے کوئی مطلب نہیں، اب مجھے تمہاری شادی بیاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، اب مجھے تمہاری محفلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، اب مجھے سڑک پر نکلنے کی ضرورت نہیں، اب تو میں یہیں بیٹھے بیٹھے دعائیں کروں گا، استغفار کروں گا اور سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ میرے بھائی، یہ بھی تقویٰ کی ایک قسم ہے، لیکن دنیا سے برطرف ہو جانا تقویٰ نہیں ہے، دکانداری چھوڑ دینا تقویٰ نہیں ہے، تجارت کو چھوڑ دینا تقویٰ نہیں ہے، دنیا سے ایک طرف ہو کر زندگی گزارنا تقویٰ نہیں ہے، مسجد کی گوشہ نشینی تقویٰ نہیں ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ جو مسجد کا امام ہے، جو خانقاہ کا صوفی ہے، جو مدرسے کا مولوی ہے، وہی متقی بن سکتا ہے، اس کے علاوہ ایک دنیا دار، ایک تاجر، ایک دکاندار تقویٰ نہیں اختیار کر سکتا۔ میرے بھائی، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہر کوئی متقی بن سکتا ہے، ہر کوئی تقویٰ اختیار کر سکتا ہے۔ تقویٰ کسی بڑی چڑیا کا نام نہیں جو ہاتھ نہ لگے، کسی عنقا کا نام نہیں۔
ایک دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھ کر متقی بن کر زندگی گزار سکتا ہے، ایک تاجر پیشہ اپنی تجارت میں لگ کر متقی بن کر زندگی گزار سکتا ہے، ایک دنیا دار آدمی اپنی دنیا داری میں لگ کر ولی اللہ بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقویٰ نام ہے منہیات سے رک جانا اور اچھے کاموں کو کرنا، تمام حرام کاموں کو چھوڑ دینا، ناجائز چیزوں کو چھوڑ دینا اور صرف جائز کاموں کو کرنا، یہی تقویٰ ہے میرے بھائی۔ اچھائی کے کام کرنا اور برائی کے کاموں سے رک جانا، یہی تقویٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی تقویٰ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، جو ضروری احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نازل کیے ہیں، ان احکامات پر عمل پیرا ہونا یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، ان چیزوں سے رک جانا یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھنا فرض ہے، تو اب نماز پڑھنا تقویٰ کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، جو اس حج کی استطاعت جسے حاصل ہو جائے، وہ حج کی فرضیت ادا کرے، حج کرنا تقویٰ کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو رمضان المبارک کے 30 اور 29 روزے رکھے جائیں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا تقویٰ کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، تو جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زنا سے رک جاؤ، زنا سے رکنا تقویٰ کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ سے رک جاؤ، جھوٹ نہ بولنا تقویٰ کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کاروبار میں دغا بازی سے کام نہ لو، اپنی تجارت میں کسی کو دھوکہ نہ دو۔ اب تجارت میں دھوکہ سے رک جانا، دھوکہ دہی سے رک جانا، جھوٹ بولنے سے رک جانا، جھوٹ بول کر سامان فروخت کرنے سے رک جانا، یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ کون سی بڑی چیز ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ہم مسجد کے اندر جا کر نہیں بیٹھیں گے، جب تک ہم مسجد کا کونا نہیں پکڑیں گے، جب تک ہم کسی پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمیں تقویٰ حاصل نہیں ہوگا، اور اس وقت تک اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ میرے بھائی یہ غلط فہمی ہے اور یہ ہم لوگوں کی غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو روزہ فرض کیا ہے، اس روزے کو فرض کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اور آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور متقی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ یہی ایمان ہے۔ ایک ایمان والا پورے دن رٹ لگاتا پھرے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ہاٹ کے دن چھترگاچھ بازار سے جو ہے گوشت لا کر بھی کھاتا ہوں، میں اپنے بچوں کا نام بھی مسلمان ہی جیسا رکھتا ہوں، اور وہ اعلان کرتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان والی علامتیں اس کے اندر نہ ہو، مسلمان والے اوصاف اس کے اندر نہ ہو، مسلمان والے اخلاق اس کے اندر نہ ہو۔ مسلمانوں کی ڈائری میں اس کا نام تو ہے، لیکن کامل اور مکمل مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر موقعوں پر فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جو ایسا کرے، کامل مسلمان وہ ہے جو ایسا کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ ادھورے مسلمان ہیں، ہم نے ابھی ایمان کی تکمیل اپنی نہیں کی ہے۔ ہمارے اندر جو ایمان ہے، ہمارے اندر جو اسلام ہے، اس کو ہم نے اپنے اندر مکمل نہیں کیا ہے، ہم پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ورنہ تقویٰ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہر آدمی متقی بن کر زندگی گزار سکتا ہے، اور مسلمان تو پیدا ہی متقی ہوتا ہے اور مرتا بھی متقی ہے اگر وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہے۔ ان 11 مہینوں میں جو تقوی کے اوپر جنگ لگ گیا ہے اور تقوی کے اوپر جو
خرابی آ گئی ہے اور تقوی میں جو کمیاں پیدا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا کہ اب تم 1 مہینے روزے رکھو اور روزے کے تقاضوں کو پورا کرو تو انشاءاللہ تمہارا تقوی نکھر کر آ جائے گا اور تم پھر سے متقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے لگو گی۔ لیکن روزہ بھی روزہ ہو، ہم لوگوں کی طرح روزہ نہیں جیسے ہم رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اعمال جو رمضان سے پہلے تھے وہی رمضان میں ہیں۔ ہم جس طرح شعبان میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسی طرح رمضان میں صرف ایک فرق آتا ہے روزہ رکھنے کا کہ ہم صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں، صبح سے شام تک پیاسا رہتے ہیں، صبح سے شام تک ہم اپنی بیویوں سے نہیں ملتے، بس یہی ایک فرق ہماری زندگی میں آتا ہے، ورنہ رمضان اور غیر رمضان میں ہماری زندگی کا کوئی فرق ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھے اور جھوٹ سے نہ بچے، اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھے اور دغا بازی سے نہ بچے تو ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے اس کے بھوکا رہنے کا۔ روزہ ہو تو پیٹ کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، ہر عضو جسم کا روزہ ہونا چاہیے، بدن کے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے، تب جا کر یہ روزہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اور روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آئے، ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ جب ہم نے روزہ رکھ لیا، سحری کھا کر روزے کی نیت کر لی تو اب ہر چیز کا روزہ ہے، اب ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اب ہماری زبان سے جھوٹ کا کوئی لفظ نہ نکلے، اب ہم کسی کی چغلی کرنے والے بھی نہ بنے اور سننے والے بھی نہ بنے، اب ہمارے قدم کسی غلط جگہ پر نہ جائیں، اب ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اب ہمارے کانوں میں گانے بازوں کی اور غلط حفوات مغلظات کی آواز نہ سنائی دے۔ یہ ہے روزے کے تقاضے میرے بھائی، یہ ہے روزے کے تقاضے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزے دار بہت سے روزہ رکھتے ہیں لیکن گھروں میں لڑائی، باہر لڑائی، وہی جھگڑا، وہی فساد، وہی گالی گلوچ، وہی جھوٹ اور مکاری، وہی دکانداری میں دغا بازی۔ یہ کیسا روزہ ہے میرے بھائی؟ روزہ رکھ لیا، اپنے معمولات میں کوئی بدلاؤ نہیں، نہ ہم رمضان سے پہلے تلاوت کرتے تھے، نہ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، نہ رمضان سے پہلے نوافل کا اہتمام تھا، نہ رمضان میں نوافل کا اہتمام ہے، نہ رمضان سے پہلے نماز پڑھتے تھے، نہ رمضان میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، ایسے روزے کو آپ کیا کریں گے اور کہاں لے کر جائیں گے؟ آپ کے اور ہمارے حبیب اور محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ رکھے اور جھوٹ بولے، دغا بازی کرے، اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی اور بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس طرح نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ کس فرض کے بارے میں ہوگی؟ سب سے پہلے سوال کس فرض کے بارے میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کا درجہ روزے سے بڑھا ہوا ہے، فرض کے معنی میں تو روزہ بھی برابر ہے اور نماز بھی برابر ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے روزہ فرض ہے، لیکن نماز کی جتنی تاکید احادیث میں اور قرآن میں آئی ہے اتنی کسی دوسری فرضیت کی نہیں آئی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ایک فرض کو پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے فرض کو مسلسل چھوڑ رہے ہیں؟ کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن روزے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات! روزے سے زیادہ تاکید اور روزے سے زیادہ وعید نماز چھوڑنے پر، حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا عمل کیا، کافر والا عمل کیا۔ لیکن ہم روزہ رکھتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے
اس لیے اگر روزہ رکھا جائے تو اس نیت سے رکھا جائے، اس ارادے سے رکھا جائے، اس مقصد سے رکھا جائے کہ انشاءاللہ میری زندگی اب نئی زندگی ہونے والی ہے، یہ جو رمضان آیا ہے مجھے متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد والی جو زندگی ہوگی ہماری وہ نیکیوں کے راہ پر چلنے والی زندگی ہوگی، وہ جھوٹ سے بچنے والی زندگی ہوگی، وہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والی زندگی ہوگی، انشاءاللہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے روزے دار بنیں گے۔ اور ایسا ہی روزے دار ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، جب آخری روزہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کی اجرت خود دیتے ہیں۔ اور وہ اجرت کیا ہے کہ روزے داروں کے لیے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے کہ آدمی دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جائے، جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ اور سند اس کو مل جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی دولت مل جائے لیکن ایمان کی دولت اس سے بڑی دولت ہے، جنت کی دولت اس سے بڑی دولت ہے۔ اور یہ دولت ہمیں رمضان کے اندر روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنے پر مل رہا ہے، یہ انعام اللہ کی طرف سے کہ مغفرت کا پروانہ ہمیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے۔ الحمدللہ ہم سب روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب اس سے یہ نہ ہو کہ بھائی کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو سوچے کہ بھائی ہم تو نماز نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، گناہ ہوگا بھائی۔ روزہ ایک الگ فرض ہے، نماز ایک الگ فرض ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم روزہ رکھیں تو نماز کا بھی اہتمام کریں، روزہ رکھیں تو تراویح کا بھی اہتمام کریں، روزہ رکھیں تو دوسرے گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ پہلا عشرہ آج مکمل ہو جائے گا، اللہ تعالی ہمارے پہلے عشرے کو بھی قبول فرمائے، دوسرے عشرے میں اور بھی زیادہ اخلاص کے ساتھ، اور بھی زیادہ تندہی کے ساتھ، اور بھی زیادہ اللہ سے گڑ گڑانے کے ساتھ اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے رمضان کو ہمارے لیے رحمت و برکت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔